بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیف نبی نور اور میں ہوں سیف الاسلام۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ایک مضمون اخبارات میں شائع کروایا جس کا عنوان تھا ریاست مدینہ کی روح اور پاکستان کی تشکیل نو۔ اس مضمون میں عمران خان نے ہمیں وہ 5 اصول بتائے کہ جن کے اوپر کاربند ہو کے ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ جو اصول انہوں نے ہمیں بتائے ان میں پہلا اصول جو تھا وہ یونٹی یعنی کہ وحدانیت، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، اور اللہ کی وحدانیت کو لے کر پھر ہم کس طرح انسانیت کی وحدانیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور کس طرح تمام انسانوں کو یکساں طور پہ ان کے حقوق اور فرائض ان کو ہم بتاتے ہیں۔ دوسرا جو اصول انہوں نے بیان فرمایا وہ تھا انصاف اور قانون کے اوپر عملداری، یعنی کہ انصاف اور قانون تمام لوگوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور کسی عربی کو عجمی پہ، کسی گورے کو کالے پہ اور کسی امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا اپنے مضمون میں کہ چونکہ پاکستان میں امیر اور طاقتور لوگ انصاف اور قانون سے بالاتر ہیں، لہذا انہوں نے پاکستان کی دولت سمیٹ کر وہ بیرون ملک جا کے آباد ہو گئے ہیں، اور اس طرح پاکستان کو انہوں نے نہ صرف غریب کر دیا ہے بلکہ گناگوں مسائل سے دوچار بھی کر دیا ہے۔ تیسرا اصول جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط اخلاقی اور معاشرتی اقدار پہ مبنی ریاست، یعنی کہ تمام لوگوں کا اخلاقی اور معاشرتی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک فلاحی ریاست کے بنانے میں معاون ثابت ہو۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ احساس پروگرام اور صحت سہولت کارڈ کے ذریعے اس بات کو پہلے ہی اجرا کر چکے ہیں اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں یہ دونوں اسکیمز پہلا قدم ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کام جو کہ عمران خان نے کیے ہیں وہ یقیناً پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہیں اور ان پہ کاربند ہو کے انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف یقیناً گامزن ہوں گے۔ پانچویں بات جو انہوں نے کی وہ حصول علم۔ حصول علم سے ان کی مراد عام تعلیم نہیں بلکہ حصول علم سے ان کی مراد وہ علم تھا جو ہمیں روحانیت کی طرف لے جائے، جو ہمیں ان علماء اور ان حکمرانوں کے کردار کی طرف لے جائے جو قرون وسطیٰ میں جنہوں نے اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں اور اس کو آگے بڑھانے میں عملی کردار ادا کیا۔ اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک اتھارٹی رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے جس کے سربراہ ہوں گے ڈاکٹر اعجاز اکرم، اور یہ اتھارٹی کام کرے گی اس بنیاد پر کہ امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر، یعنی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی نوجوان نسل اور اپنی عوام کو نیکی کی طرف لے کر جانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بدی سے بچانا ہے۔
یہ اتھارٹی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں لیکچر دے گی اور سیمینار منعقد کرے گی اور لوگوں میں یہ اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گی کہ ایک فلاحی اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عوام باکردار ہو، بااصول ہو اور با اخلاق۔ یہ 5 اصول انہوں نے ہمیں بتائے جو یقیناً اسلام کی میراث ہے، اور انہی 5 اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے ریاست مدینہ قائم بھی ہوئی اور ریاست مدینہ آگے بھی بڑھی۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں 1977 میں، جب جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور انہوں نے ایک ملک پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ ایک مطلق العنان حکمران تھے اور انہوں نے اس بات کا آغاز اسلامی سزاؤں سے کیا۔ انہوں نے لوگوں کو کوڑے بھی لگوائے اور سر عام پھانسیاں بھی دی۔ انہوں نے سود کا نام بدل کر مارکب رکھا، انہوں نے سود کا نام بدل کے منافع رکھا۔ وہ 11 سال تک برسر اقتدار رہے اور اس دوران انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ لوگوں کو سختی سے، نرمی سے اور سمجھا کر اس بات پر آمادہ کریں کہ ہمیں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، کیونکہ پاکستان کو بنانے کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 1988 میں وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے اور پھر 1973 کا آئین بحال کر دیا گیا اور اس طرح دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو منتخب ہوئیں اور پاکستان ایک مرتبہ پھر پارلیمانی نظام حکومت میں داخل ہو گیا۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اس ریاست کی بنیاد ڈالی، اور اس کی بنیاد انہوں نے قرآنی احکامات کے اوپر مبنی ان اصولوں پہ ڈالی کہ جو نہ صرف اللہ نے ان کو بتائے بلکہ انہوں نے اپنے کردار اور اپنے اصولوں سے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس ریاست کو مزید مضبوط کیا اور اسلام کو ایسے پھیلایا کہ جس میں انہوں نے علاقے بھی فتح کیے، لیکن لوگ اس لیے زیادہ مسلمان ہوئے کہ جب انہوں نے ان صحابہ کے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھا، اس انصاف کو دیکھا، قانون کی عملداری کو دیکھا، برابری کو دیکھا اور انسانیت کو دیکھا ان لوگوں میں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر مجھے آپ سے مزید بات کرنا ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ ہم مختصراً وہ تقاضے، وہ اصول ان پہ بات کریں کہ جن کو لے کے یقیناً ہم اس مملکت خداداد کو ایک اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔